سجدے کتنے طریقے سے ادا کیے جاتے ہیں؟ کن کن وجوہات پر سجدہ کیا جاتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ نماز ادا کرنے کے بعد میں بھی سجدہ کرتے ہیں، یا نماز کے علاوہ بھی دوسری وجوہات کی بنا پر سجدہ کیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے سجدہ کرنا کیسا ہے اور کن کن وجوہات کی بنا پر سجدہ کیا جاتا ہے؟ تو سب سے پہلے ذکر کیا، ایک تو وہ سجدہ ہے جو 5 وقت نماز میں ادا کیا جاتا ہے، اور دوسرا وہ سجدہ جس کو سجدہ سہو کہتے ہیں، اور تیسرا سجدہ شکر، اور چوتھا سجدہ تلاوت۔ اب ان کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے جو سجدہ فرض ہے، یعنی کہ نماز میں ادا کیا جاتا ہے 5 وقت نماز میں، وہ تو ادا کرنے کا طریقہ آپ حضرات کو معلوم ہے کیونکہ وہ مشہور ہے بہت زیادہ۔ اور دوسرے نمبر پر آتا ہے سجدہ سہو، اور سجدہ سہو اس وقت ادا کیا جاتا ہے کہ نماز کے اندر اگر کوئی واجب ترک ہو جائے، سہون اگر کوئی واجب ترک ہو جائے تو اس وقت سجدہ سہو ادا کیا جاتا ہے۔ اور اس کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آخری رکعت میں، لاسٹ رکعت میں التحیات پڑھنے کے بعد میں رائٹ جانب داہنی طرف سلام پھیر کر کے 2 سجدے کریں، اور 2 سجدے ادا کرنے کے بعد میں پھر بیٹھیں اور پھر سے التحیات شروع سے پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد میں درود ابراہیم، دعائے مسورہ وغیرہ پڑھ کر کے سلام پھیر دیں۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے سجدہ شکر۔ یہ کس وقت ادا کیا جاتا ہے؟ اس تعلق سے ارشاد فرمایا سجدہ شکر اس وقت ادا کیا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر کسی کے یہاں پر اولاد پیدا ہوئی، کوئی بیمار تھا وہ شفا یاب ہو گیا، کوئی گم ہو گیا تھا وہ لوٹ آیا، تو اس بات پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے۔ کوئی بیمار تھا وہ صحت یاب ہو گیا تو اس کے شکرانے کے طور پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا جاتا ہے۔ اب اس کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھے کھڑے ہو، اور کھڑے ہونے کے بعد میں اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے سجدے میں چلے جائیں، اور سجدے میں جانے کے بعد میں کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں، اور پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ نہ تو ہاتھ اٹھانے ہیں، اور نہ ہی رکوع میں جانا ہے، اور نہ ہی سلام پھرنا ہے، بلکہ سب سے پہلے سیدھے کھڑے ہوں، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں اور سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے سجدہ تلاوت۔ اس کو اس وقت ادا کیا جاتا ہے کہ قرآن شریف کے اندر 14 جگہ سجدہ ہے۔ اب جس جگہ پر وہ سجدہ ہے اگر اس آیت کو تلاوت کیا، اس آیت کو پڑھا، تو سجدہ سہو اس وقت ادا کرنا واجب ہے۔ اب اس کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کے تعلق سے ارشاد فرمایا جس طریقے سے سجدہ شکر ادا کیا جاتا ہے ایسے ہی سجدہ تلاوت ادا کیا جاتا ہے، یعنی کہ سجدہ شکر اور سجدہ تلاوت کے ادا کرنے کا طریقہ سیم ہے، دونوں کو ادا کرنے کا طریقہ ایک ہے۔ جس طریقے سے سجدہ شکر اسی طریقے سے سجدہ تلاوت، اور جس طریقے سے سجدہ تلاوت اسی طریقے سے سجدہ شکر۔ بہرحال یہ 4 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر سجدے ادا کیے جاتے ہیں۔ اور ایک چیز آپ نے اور دیکھی ہوگی کہ لوگ بسا اوقات نماز کے بعد میں سجدہ ادا کرتے ہیں، یا خواہ کوئی سجدہ شکر کی ان کی نیت نہیں ہوتی، ویسے ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، تو اس کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ اس میں نہ تو کوئی ثواب ہے اور نہ ہی وہ مکروہ ہے، نہ تو اس میں ثواب ہے اور نہ ہی وہ مکروہ ہے۔ اب یہ جو طریقہ میں نے ذکر کیا ہے سجدوں کے تعلق سے کہ کن کن وجوہات پر سجدہ ادا کیا جاتا ہے، کن کن جگہوں پر، تو اس تعلق سے حوالہ سن، اس کو ذکر کیا ہے بہار شریعت جلد نمبر 1 حصہ نمبر 4 صفحہ نمبر 66 پر۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے۔ اسی طریقے سے دیگر دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے چینل سے، اور خاص کر کے دعاؤں میں خیال رکھیے۔ جن حضرات نے ابھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ان سے گزارش ہے کہ وہ اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طریقے سے دینی معلومات حوالے کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔